سرن دو باتیں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا کہ پوچھو، سوال کرو اہل الذکر سے، ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں معلوم نہیں، پتہ نہیں، تو ذکر والوں سے سوال کرو۔ یہاں پر بعض تراجم میں اور اکثر تراجم میں یہ ترجمہ کیا گیا کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ بے شک یہ ترجمہ اپنی جگہ پہ درست، بجا اور حق ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم بھی تو عربی کا لفظ ہے، علم بھی عربی ہی کا لفظ ہے، اگر فاسألوا اہل العلم کہہ دیا جاتا اور آیت کریمہ یوں ہو جاتی اہل العلم فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، کہ پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، تو معنی پھر بھی ٹھیک تھا، مطلب پھر بھی واضح تھا، کوئی فرق بھی نہیں پڑنا تھا، آیت اس طرح بھی بالکل ٹھیک تھی۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مدرس ہیں، صدر مدرس ہیں اپنے مدرسے کے، گرامیٹیکلی نحو کے طور پر بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑنا تھا، تو اہل ذکر کیوں فرمایا گیا؟ فاسألوا اہل ذکر کیوں کہا گیا؟ جب اہل ذکر کہا گیا اس کا ترجمہ اہل العلم بھی ٹھیک ہے، ایک ترجمہ اہل العلم بھی نکلتا ہے اور بجا ہے، لیکن جو ظاہری معنی اگر اس کا جو لفظ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہو علم، اور علم کو چھوڑ کر ذکر کا اس لفظ استعمال کیا گیا، تو اس سے مراد کوئی خاص امر ہے، کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص امر اور اشارہ ہے کہ جب دو لفظ موجود ہوں اور اس کا معنی بھی واضح ہو، تو اس لفظ کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا وہی مخصوص معنی مراد ہوتا ہے، اس سے وہی معنی لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فاسألوا اہل الذکر، علم معنی لیا جائے تو بجا ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی اہل الذکر کا جو ہے وہ ذکر ہے، کہ پوچھو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ ذکر کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے بیان فرمایا کہ لوگوں علم وہ ہے، علم کا تعلق دماغ سے ہے، علم کا تعلق جو ہے انسان کے ذہن سے ہے۔ اگر کوئی بچہ علم والا نہ ہو، کوئی بچے کسی کو علم نہ آئے، کوئی بچہ کلاس میں نالائق ہو، تو کبھی اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بڑا کند قلب ہے، یہ بڑا جو ہے وہ اس کا قلب ٹھیک نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑا کند ذہن ہے، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا علم کا تعلق دماغ سے ہے، اس لیے یہاں علم نہیں استعمال کیا گیا، ذکر استعمال کیا گیا۔ کیوں؟ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو ذکر والوں سے۔ کیوں؟ کہ ذکر کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ذکر کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور قلب کے ساتھ ذکر کا تعلق ہے، تو جب قلب کے ساتھ ذکر کا تعلق ہے تو فرمایا کہ القلب المومن عرش اللہ، اللہ جو مومن کا دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جب وہ اللہ کا عرش ہوگا، ذکر والا دل ہوگا، وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوگا۔ جب وہ ذکر والا ہوگا، اس ذکر والوں سے کوئی بات پوچھو گے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں سے سوال کرو، ذکر والا تمہیں ہر چیز بتائے گا، علم والا تمہیں کوئی چیز بتائے گا، علم والا تمہیں کوئی بتائے گا، لیکن ذکر والا تمہیں ہر کچھ بتائے گا۔ جو کچھ ذکر والوں سے پوچھے وہ وہ تمہیں بتائے گا ذکر والا۔ جی ذکر والوں سے پوچھو، یاد والوں سے پوچھو۔ ذکر کا معنی علم بھی ہے، ذکر کا معنی قرآن بھی ہے، قرآن والوں سے پوچھو، خود قرآن ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو اس کا معنی قرآن بھی ہے، ذکر حضور کا نام بھی ہے، ذکر سرکار کا نام بھی ہے، مدینے والے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر اللہ ہے۔ تو فاسألوا اہل الذکر، پوچھو مصطفیٰ والوں سے، وہ ہر چیز تمہیں بتائیں گے۔ تو جن کا تعلق حضور کی ذات سے ان سے پوچھو، ذکر یعنی فرمایا پوچھو حضور والوں سے، پوچھو سرکار والوں سے، پوچھو ان سے جن کے سینے میں سرکار کا فیض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما سب اللہ شیئن فی صدری الا سببتہ فی صدر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کچھ میرے سینے میں تھا وہ سارا میں نے ابوبکر صدیق کے پاک کے سینے میں ڈال دیا۔ حضور کے سینے کی چیز سیدنا ابوبکر صدیق کے پاک کے سینے میں ہے۔ یہ چیز ہے سینے کی اور پینے کی، یہ چیز ہے سینے کی اور پینے کی۔ کہا جاتا ہے نا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہیں جی نظروں سے پلائی جاتی ہے، یہ وہ میں ہے جو مدینے سے منگائی جاتی ہے۔ نگاہوں سے پلائی جاتی ہے، وہ میں ہے جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ وہ الحمدللہ یہ ذکر کی میں، یہ جو سلسلہ سیفیہ کے یہ ان پیاروں نے ان مستوں نے پی ہے، یہ وہ میں ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے پی تھی، یہ وہ میں ہے جو نگاہوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پلائی تھی۔ آج شعر تو پڑھا جاتا ہے لیکن جب پینے کی باری آتی ہے اس وقت شرماتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں کوئی نئی چیز ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ ہے، یہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے، یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گئی ہے۔ نہیں میرے بابا، تعصب کو چھوڑو، تعصب نہیں رکھو۔ یہ کیا آپس میں ہم نے تعصب بنا لیا ہے، ہاں جی ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور مختلف آپس میں اعتراضات لے کر بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، میرے متعلق کوئی بندہ کسی محفل میں سے کسی بندے کو یہ کہے، آج میں نے تقریر کی، ابھی آج کوئی بات، یہاں سے اٹھ کے بندہ صبح باہر جائے، اسے کہو جی حضرت علامہ عبدالقادر شاہ صاحب راوی ریحانشی کے خطیب آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے، آپ نے نہ ویڈیو دیکھی نہ سنی، نہ اس محفل میں کوئی بندہ موجود تھا، آپ جا کر اس سے بات کریں اور وہ وہاں بیٹھے بٹھائے آپ کی سنی سنائی بات پر میرے خلاف کوئی فتویٰ جھڑ دے، میرے خلاف کوئی فتویٰ لگا دے، کفر کا، دیوبندیت کا یا کسی قسم کا کوئی فتویٰ لگا دے، جی کیا یہ جائز ہے؟ بولیے، سارے بولیں جائز ہے۔ میں الحمدللہ موجود ہوں، یا ویڈیو بھی موجود ہے، اس کو دیکھ لیں، یا میں خود موجود ہوں، اس بندے کا کام ہے کہ جناب آپ نے اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے، اس کی وضاحت بیان فرمائیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو کسی مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، بھئی جس بندے کے متعلق اعتراض ہے الحمدللہ وہ بندہ دنیا میں موجود ہے، جس ہستی کے متعلق کوئی اعتراض ہے وہ ہستی دنیا میں موجود ہے۔ ہمارے دادا پیر و مرشد موجود ہیں، ان کے صاحبزادگان موجود ہیں، ہمارے پیر و مرشد موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، اگر ان کی کسی کتاب میں اعتراض ہے اپنی کتاب ساتھ لیں، ان کے پاس جائیں۔ لیکن یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے کہ بندہ بھی موجود ہے، جی وہ کتاب و سنت سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اپنے گلی محلے میں بندہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لے کر تقسیم کرنا شروع کر دے، رسالے لے کے شروع کر دے تقسیم کرنا، اور ایک مخالفت کی فضا پیدا کرنا شروع کر دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی جو ہے وہ آپ سوچئے خود عقل مندی دانش مندی ہے؟ بندہ موجود ہے، حق یہ ہے اس کے سامنے جائیں، اس کے پاس جائیں۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد، دادا پیر و مرشد، جب ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے قرآن و سنت فقہ حنفی سے باہر بات نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں اولیاء کی کتابوں سے، فقہ حنفی کی کتابوں سے بات کرو، سامنے رکھ کر حوالوں سے ہر چیز سامنے کر دیتے ہیں۔ اس واسطے یہ میں نے درمیان میں اس لیے بات کی کہ بعض دوستوں کو عجیب و غریب اعتراض ہوتا ہے۔ ایک پرسوں ایک محفل تھی یہاں رسول نگر میں وہاں گیا، کچھ احباب وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں ملایا، میں حیران ہو گیا، میں ان کو بلایا، قریب کیا، میں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، جبکہ آپ تو سید کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کے ہاں تو سید کا بہت احترام ہے اور باپو کہتے ہیں سید کو، پھر آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔
کیا وجہ ہے؟ یا مجھے کافر سمجھتے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے کوئی وجہ نہیں۔ میں کہا پھر محفل میں سب نے ہاتھ ملایا، آپ نے کیوں نہیں ملایا؟ کیا وجہ؟ میں نے ان کو قریب بٹھایا، دو چار باتیں کی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، الحمدللہ ان کا ذہن اتنا صاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جناب ہمیں تو غلط فہمیوں میں ڈالا گیا، ہمیں تو حق بات بتائی نہیں گئی، جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں ہمیں تو اس حقیقت سے دور رکھا گیا ہے۔ دوستان محترم، جب تک بندہ دور رہتا ہے اس کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ قریب بیٹھیں، آئیں، سمجھیں ایک دوسرے کو۔ یہ آپس میں اعتراض کی فضا اور یہ آپس میں مخالفت کی فضا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تو آپ اس سے پوچھیں گے، جس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ آپ کو خود بھی پتہ نہیں، پوچھ بھی اس سے رہے ہیں جس کو خود پتہ نہیں تو وہ کیا بتائے گا؟ اب بات ہے ذکر کی، بات ہے لطائف کی ذکر کی، بات ہے وجد و تواجد کی، بات ہے اس اللہ کے ذکر کی، اور پوچھتے سوال کرتے ہیں ان سے جن کو اس ذکر کے بارے میں پتہ ہی نہیں، جن کو لطائف کے علم کا پتہ ہی نہیں، جن کو وجد کا پتہ ہی نہیں، جن کو تواجد کا پتہ ہی نہیں، جن کو قلب کا پتہ ہی نہیں، جن کو روح کا پتہ ہی نہیں، جن کو سر کا پتہ ہی نہیں، جن کو خفی کا پتہ ہی نہیں، جن کو اخفا کا پتہ ہی نہیں، جن کو نفسی اور قالبی کا پتہ ہی نہیں، جن کو مراقبات کا پتہ ہی نہیں، تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ سیفیہ والے کیا کرتے ہیں؟ اگلا جواب دیتے ہیں یہ کوئی نیا فرقہ ہے، چھوڑو اس کے قریب نہ جانا، یہ جادوگر ہے ان کے قریب نہ جانا، ایسی ان سے دور رہنا۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بات ہے، بڑی علامہ صاحب نے کہہ دیا، فلاں مسجد کے مولوی صاحب نے کہہ دیا، فلاں جماعت کے امیر صاحب نے کہہ دیا، لہٰذا ان کے قریب نہیں جانا۔ بابا ان باتوں سے نہیں ڈرو۔ ایک بات میں ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں، ہمیں کسی سے اپنی سنیت کے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، سیفی، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ میدان محشر میں کملی والے آقا کا جب لوائے حمد کا جھنڈا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کون صحیح سنی ہے، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون حضور کا عاشق و پروانہ ہے، کون دیوانہ ہے۔ اس واسطے میرے اوپر بہت فتوے لگے، اتنے گلی گلی، یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ تقیہ کر کے ایسا ایسا، کسی سے بھی قطعا نہیں ڈرا، قطعا سارے فتوے لگے رہے۔ میں نے کہا لوگ کہنے لگے فلانے سے سند لے آؤ، فلانے سے جا کے لکھوا کے لے آؤ تو تاکہ یہ علماء اہل سنت آپ کو مان جائیں۔ یہ کہ مجھے ان کو، میں کہ کچھ مجھے کیا ضرورت ہے ان کو منوانے کی، یہ مانے نہ مانے ہمیں سے کیا پرواہ ہے۔ ہم اگر سنی ہیں تو کملی والے آقا کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو غوث اعظم کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو تاجدار اجمیر کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو تاجدار بریلی کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو داتا گنج بخش کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو حضرت امام حسین کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو مولا علی کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو ابوبکر صدیق کے لیے ہیں، ہم اگر سنی ہیں تو امام اعظم کے لیے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی؟ ہمیں اگر وہ اپنا کہتے ہیں کوئی اور اپنا نہ کہے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کوئی اپنا کہتا ہے یا نہیں کہتا، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حق بات ڈنکی کی چوٹ پہ کروں گا، بات سنیے سمجھیے، فقط فتنے کا نہیں ہے، فتنوں میں نہ پڑیں، قریب آئیں، اتاری سیفیوں کے قریب جائیں، سیفی اتاریوں کے قریب آئیں۔ اور میں تو اپنے حلقے میں کہا کرتا ہوں آؤ یار ہمیں سنتیں سکھاؤ، ہم ذکر سکھاتے ہیں تم سنتیں سکھاؤ، ہم سے ذکر سیکھو ہمیں سنتیں سکھاؤ، ایک دوسرے سے سیکھو، ایک دوسرے سے حاصل کرو۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تم بھی مومن ہو ہم بھی مومن ہیں، تم بھی غوث پاک کے غلام ہو ہم بھی غوث پاک کے غلام ہیں۔ پھر کس بات کے اختلاف ہے؟ پھر کس بات کی جو ہے وہ آپس میں نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں؟ کیوں ہم نے آپس میں یہ چیزیں بانٹ رکھی ہیں؟ یہ کہتا ہے وہ اور ہے، وہ کہتا ہے وہ اور ہے، وہ کہتا ہے یہ سبز پگڑی والا ہے اس کے پاس نہ جانا، یہ سفید پگڑی والا ہے اس کے پاس۔ یہ کس نے؟ یہ شیطان نے یہ باتیں ڈالی ہیں، یہ باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ ہمارے تہاں یہ چیز نہیں ہے۔ آؤ محبت سے آؤ، پیار کرو، محبت کے خلوص کے ساتھ بیٹھو، پھر دیکھو چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی، حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو سوال کرنا ہے نا ذکر کے بارے میں، ذکر کیا چیز ہے، آؤ میرے مرشد سے پوچھو، سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی، نگاہ پڑے گی، سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سوال کرنا پڑے گا کہ یہ کیا چیز ہے، نہیں، نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے۔
جی نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ راوی ریان دور نہیں ہے, ایک بار جا کے دیکھ لو محبت سے, ایک بار پیار سے جا کے دیکھ لو. ایک بات یاد رکھ لو, آزمائش کے لیے نہ جانا, ولی کو آزمایا نہیں جاتا. ایک دیکھو یہ پیالی افضال شاہ صاحب نے چائے پی نا, اتنی سی پیالی ہے, اس پیالی کو, اس پیالے کو اگر اپنے ہاتھ میں پکڑو نا, بات سمجھنا غور سے, اس کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ اس کو الٹا کر لیں, اس طرح الٹا کر کے آپ سمندر سے بھی گزر جائیں تو کیا ہوگا؟ کچھ پانی کا قطرہ آئے گا؟ خالی کی خالی جائے گی پیالی. الٹا کر کے سمندر سے بھی گزر جائیں تو پیالہ خالی آئے گا. اگر سیدھا کر کے بارش کے قطروں سے گزرو تو پیالہ بھر جائے گا. اللہ کے ولی کے پاس جاؤ, دل کے برتن کو سیدھا کر کے جاؤ, دل کے برتن کو کشکول بنا کے جاؤ, دل کے برتن کو گداگر بنا کے جاؤ, شاید کرم کا چھینٹا آپ کے پاس بھی آ لگے. لیکن جاؤ, جا کے دیکھو یہ ناچ رہا ہے, یہ تڑپ رہا ہے, اس نے کپڑے پھاڑ دیے, اس نے ہاں کر دیا, اس نے ہو کر دیا, اس نے نماز میں یہ کر دیا, یہ وہ کر دیا, اب یہ اعتراض کر دیا تو المعترض کالأعمى. اعتراض کرنے والا ہمیشہ اندھا ہوتا ہے, اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. یہ اندھا کون سا اندھا ہوتا ہے؟ آنکھیں تو اس کی ہیں, دل کا اندھا ہے. اب اس نے اپنے دل کا برتن الٹا کر دیا, اس کو نظر ہی نہیں آیا میرا دل کا برتن الٹا ہے. اگر وہ دل کا برتن سیدھا کرتا, اعتراض دور کر دیتا, دل کا برتن سیدھا ہوتا تو دل کی آنکھیں کھل جاتی, فیض پڑ جاتا. اس واسطے ہمیشہ اور کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ, کچھ نہ کچھ حاصل کر کے آؤ, کچھ نہ کچھ لے کے آؤ. ہاں جی, اب ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب تک ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, جب تک وہ اپنی کرسی پر, اپنے آستانے پر زندہ موجود ہوتے ہیں, ہمیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں, دنیا سے گزر جاتے ہیں, پیچھے قبر تھوڑی اونچی ہے, اس سے اونچی چادریں چڑھی ہوئی ہیں, اس سے اونچے پھولوں کی چادریں پڑی ہوئی ہیں. جب تک زندہ تھے کوئی نہیں جاتا تھا, جب تک ان سے فیض لینے کے ہم قابل تھے تو ہم نہیں جاتے تھے. اب وہ تو فیض دینے کے قابل ہیں لیکن ہم فیض لینے کے قابل نہیں, ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. وہ فیض دینے کے قابل ہیں, ہم فیض لینے کے قابل نہیں, ہمیں ان سے مناسبت نہیں. داتا صاحب آج بھی فیض دیتے ہیں, قبر سے فیض ملتا ہے, لیکن ساری دنیا جاتی ہے. کوئی خواجہ اجمیری کیوں نہیں بنا؟ خواجہ اجمیری والا فیض ظرف لے کر جائے نا, پھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ فیض تو آج بھی وہی ہے. کیا آج وہ فیض بند ہو گیا جو خواجہ اجمیری کے دور میں تھا؟ فیض تو آج بھی وہی ہے. میرے مرشد پاک فرماتے ہیں, میرے مرشد فرماتے ہیں, مجھے جو رنگ لگا ہے نا, یہ جو رنگ اصل مجھے لگا ہے, یہ مجھے داتا گنج بخش کے مزار سے لگا ہے, یہ داتا صاحب سے لگا ہے یہ رنگ. ہاں جی, فیض آج بھی ملتا ہے, کوئی وہ برتن لے کر جائے. اس واسطے اللہ کے بندو شکر کرو, اللہ کا ولی دنیا میں زندہ موجود ہے اور آوازیں مار مار کے دے رہا ہے. یہ چیز تو کوئی دیتا ہی نہیں تھا, یہ چیز تو کوئی عام کرتا ہی نہیں تھا, اس چیز کو تو میرے مرشد نے آ کر اس طرح عام کر دیا. میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح عام کر دیا, جس طرح ککڑ مونے کے پھول ہوتے ہیں, اس طرح عام کر دیا. ہاں جی, اس طرح کھلا کر دیا, آؤ لوٹ کے لے جاؤ. کوئی آیا جی, اس کو نہیں دیکھا یہ کون سا ہے, کس قبیلے کا ہے, کس معاشرے کا ہے, کس جگہ کا ہے, کس قوم کا ہے, آیا بس سخاوت کے ساتھ لٹا کے دے دیا. اس واسطے آؤ محبت کے ساتھ, کوئی اپنے دل میں اعتراض نہ رکھو. مختلف باتیں کی جاتی ہیں, یہ غوث پاک کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے غوث پاک کو؟ جو غوث پاک کو نہ مانے ولی نہیں ہوتا. جب تک غوث پاک کو نہ مانے ولی نہیں بن سکتا وہ. جب تک غوث پاک کو نہ مانے, جب تک غوث پاک کو جو اپنا مرشد نہ مانے تو وہ تو اس وقت تک تو ولی نہیں ہوتا. ہمارے دادا مرشد پیر مرشد اخوندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی دامت برکاتہم القدسیہ ہر روز ختم خواجگان میں ختم قادریہ غوثیہ پڑھتے ہیں جی, اور ان سے فیوزات و برکات حاصل کرتے ہیں. یہ بات اپنے یہ ذہن سے نکال دے. کو بندہ کہتا ہے جی یہ نہیں مانتے, جی یہ اعتراضات ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں جن کو بندہ توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. الحمدللہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ, ہمیں حضور غوث پاک سے مجھے اتنی عقیدت, اور حضور غوث پاک سے الحمدللہ میرا شجرہ نسب میرے پاس محفوظ ہے, موجود ہے. میرا شجرہ نسب دیکھیں, الحمدللہ میرا شجرہ نسب حضور غوث پاک سے جا کے ملتا ہے. غوث پاک کی اولاد شاہ صاحب حضور غوث پاک کی اولاد سے ہیں.
ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ. ہم اپنے آباء و اجداد کی جو ہے سلسلہ عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس واسطے فجوزات و برکات یہ انوار و تجلیات ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی, کسی کو پتہ نہیں, تو ان سے پوچھو جن کے بارے میں یہ جانتے ہیں. ذکر والوں کا ذکر والوں سے جا کے پوچھو کہ جناب یہ ذکر کیا چیز ہے, یہ وجد و تواجد کیا ہے, یہ ذکر کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے. تو پھر پتہ چلے گا, کچھ سمجھانے والا سمجھائے گا تو پھر پتہ چلے گا. اس واسطے یہ لطائف کا ذکر ہے, یہ باطنی روحانی ذکر ہے, یہ کوئی کسی سلسلہ یا کسی پیر کی ایجاد نہیں ہے. اچھا دیکھو یہ جسم, یہ ہمارا جسم, یہ میرے پیر نے بنایا ہے. ہاں بولو نا, میرے پیر صاحب نے بنایا میرا جسم. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس میں دل کس نے بنایا؟ پیر صاحب نے بنایا, اللہ نے بنایا. یہ روح کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. سے سارا وجود اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے, اللہ کے امر سے سارا کچھ نکلا, یہ سارا بنا, یہ اللہ رب العزت نے عطا کیے, یہ وجود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو دوستو یہ وجود اللہ نے عطا فرمایا, تو اس وجود کے اندر اللہ پاک نے کچھ نور کے مرکز رکھے, کچھ ایسے پوائنٹ رکھے جن کا کام صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اللہ کا ذکر وہ خود بخود نہیں کریں گے جب تک کوئی ذکر کروانے والا نہ مل جائے. خود بخود تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ تو سلطان عارفین جو قادری ہیں وہ فرماتے ہیں تے تسبیح پھری پر تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. یہ دل نہ پھریا سے کیا مراد ہے جی؟ یہ تسبیح پھری, تسبیح ایک لاکھ دانے کی تسبیح پکڑ لینا, اللہ اللہ کر لیں, ثواب ملے گا, رحمت ملے گی, برکت ملے گی. قلب ذاکر نہیں ہوگا, قلب ذکر نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کوئی قلب سے ذکر کروانے والا نہ مل جائے, جب تک کوئی قلب سے ذکر کروانے والا نہ مل جائے. سلطان العارفین کیوں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو. آپ مادر زاد ولی ہیں, مادر زاد ولی. اس وقت تک آپ کو یہ چیز نہیں ملی جب تک آپ کو مرشد کامل نہیں ملا. 30 سال آپ اس ذکر کی تلاش میں پھرتے رہے, ولی کامل ہو کر, مادر زاد ولی ہو کر 30 سال آپ پھرتے رہے اس ذکر کی تلاش میں. جب آپ کو یہ ذکر ملا تب زبان حال سے نکلا الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو. اندر نفی اسبات دا پانی ملیا, ہر رگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا, جان پھلن تے آئی ہو, میں قربان مرشد کامل تھی باہو جے بوٹی لائی ہو. جی یہ بوٹی سلطان العارفین قادری ہیں, وہ قادری فرما رہے ہیں کہ یہ بوٹی لگانی چاہیے, یہ بوٹی لگنی چاہیے. اور آپ فرماتے ہیں قلبی روحی سری خفی اخفا نفسی سارے راہ حیرانی ہو. یہ سارے حیرانیت کے راہ ہیں. فرماتے ہیں میں حیران ہوں جس راستے سے جاؤ یہ قرب خدا کے راستے ہیں, قرب خدا کے راستے ہیں. اس واسطے آپ مطالعہ کریں, پڑھیں کتابوں کا, پھر پتہ چلتا ہے. کہا جاتا ہے جی یہ جو دوسری بیت ہے یہ کدھر ہے؟ پھر وہی بات ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, علم والوں سے پوچھو. آپ ایسے پوچھیں گے یہ دوسری بیت, تو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں, مختلف جو ہے باتیں کرتے ہیں. یہ دوسری بیت کدھر ہے؟ سرکار حضور غوث پاک کے 4 مرشد ہیں. کتنے مرشد ہیں؟ بیک وقت بحیات 4 مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 مرشد. حوالہ کتاب کا نوٹ کر لیں جی, در معارف, اس کا ترجمہ فیض نقش بند شاہ غلام علی مجددی دہلوی مجدد الف ثانی پاک کے خلیفہ, ان کی کتاب در معارف فیض نقش بند, اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس واسطے یہ آپس میں بس بات کر لیتے ہیں چلو جی اس طرح نہیں, علم والوں سے پوچھو, صحیح جو جاننے والے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو اہل ذکر سے اگر تمہیں کسی بارے میں علم نہیں تو ذکر والوں سے سوال کرو. بات ہے ذکر کی, سوال ان سے کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. بات ہے وجد کی, سوال ان سے کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں. نماز میں یہ ہو گیا جی, یہ جی حرام کر رہے ہیں جی, ان کو جناب مسجد سے اب نکالو جی. یہ دیکھو طریقۃ النقشبندیہ حدیقۃ الندیہ فی طریقۃ المحمدیہ, شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ حنفی ہیں, حنفی امام اعظم کے مقلد ہیں, ان کی کتاب ہے جی طریقۃ النقش جو ہے وہ حدیقۃ الندیہ فی طریقۃ المحمدیہ. اس میں پورا باب ہے, پورا باب ہے اس ذکر کے بارے میں. نماز میں اگر کسی سے کوئی وجد ہو جائے یا کوئی آہ یا ہو نکل جائے یا کوئی ایسی بات نکل جائے, اس میں پورا آپ نے حوالہ جات دیے اور آپ نقش بندی ہیں. یہ اسی طرح یہ ذکر کے بارے میں, لطائف کے بارے میں آپ جو ہے روح المعانی
حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جی تو تفسیر روح المعانی، اس میں تمام تفصیل موجود ہے. اسی طرح تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مظہری، ارشاد الطالبین، اسی طرح جو ہے وہ مبدأ المعاد حضرت مجدد الفسانی پاک کی، اسی طرح آپ جو ہے مکتوبات شریف، یہ تمام کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے میرا صرف یہ مختصراً عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، صرف ایک پیار کی دعوت دینی تھی، ایک محبت کی دعوت دینی تھی. میرے پیر و مرشد جہاں جاتے ہیں وہ اپنی نظروں سے پیار کا پیمانہ پلاتے ہیں. یہ ہم ان کے شیان شان تو نہیں، ہم اپنی زبان سے دے دیتے ہیں. ہم زبان کال والے ہیں، حال والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حال سے عطا کریں گے. قال والا اپنا کام کرتا ہے نا، وہ حل چلاتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، حال والا آ کے اپنا کام کر لیتا ہے. ہاں جی، اس واسطے ہمارا کام آپ کو پیار کی دعوت دینا تھا. آپ محبت سے قریب ہوں، محبت سے بیٹھیں، ایک دوسرے سے پیار و محبت کریں، ایک دوسرے سے جو چیز ہے حاصل کریں، تاکہ یہ انوار و تجلیات نصیب ہوں، فیضات و برکات نصیب ہوں. ہمارا پیارا ملک اس وقت جو ہے وہ اختلاف اور کسی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں. اس ملک کے لیے دعا کریں. یہ ملک بڑی قوم جو ہے وہ قربانیوں سے حاصل کیا گیا. اس کی بنیادوں میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کا خون ہے، اس کی بنیادوں میں پیر میر علی شاہ صاحب کا خون ہے، اس کی بنیادوں میں علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کا خون ہے. اصلاً ان کا خون ہے، نام دوسرے لے گئے، اصلاً ان کا خون ہے. خدا را اس ملک کے لیے دعا کیجئے، اور کم از کم اور تو نہیں، سنیوں تم تو اکٹھے ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ. غوث پاک کو ماننے والوں، جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں سب اکٹھے ہو جاؤ، جو داتا گنج بخش کے ماننے والے ہیں سب اکٹھے ہو جاؤ، جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں سب اکٹھے ہو جاؤ. ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرو، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرو. کوئی غلطی کوتاہی ہو اس کی اصلاح کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کرو. آپ میری اصلاح کرو، اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے مجھے بتاؤ، میں خوش ہوتا ہوں کہ کسی نے میری اصلاح کی. میں دوسرے سے مطلب کہ کسی اصلاح کروں، وہ خوش ہو کہ اس طرح ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعۃ المبارک کو آستانہ عالیہ راوی ریان شریف پر انوار و تجلیات کے لمحوں میں ذکر کی یہ محفل ہوتی ہے، یہ ذکر عطا کیا جاتا ہے. اس مختصر محفل میں آپ کو کیا تفصیل بتاؤں. آپ وہاں جائیں، بس تھوڑی سی پیاس باقی رکھنی چاہیے نا، پیاس باقی رہے گی تو پھر آپ جائیں گے. سارا کچھ یہاں بتا دیا تو پھر آپ کہیں گے پورا ہو گیا کام. پورا تو نہیں ہوتا، پورا تو تب ہوتا ہے جب نگاہوں سے بات بنے. اس لیے آپ نے سن لیا، اب آپ یہ کچھ چکھنے کے لیے، یہ حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کا پیالہ سیدھا کر کے ایک بار وہاں پہنچ جائیں، پھر انشاءاللہ کام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں آپس میں پیار و محبت اور اتفاق عطا فرمائے. حضور سرکار غوث پاک کا، حضور داتا گنج بخش پاک کا، مشائخ عظام کا، پیران کبار کا باطنی فیوزات اور انوار و تجلیات جو ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. کوئی دوران گفتگو کسی کے تباہ کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہو تو اس کی معذرت ہے. وصلی اللہ علیہ